الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا. تقریباً 15 دن ہوئے، 14 دن یا 15 دن. اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا وہ مشق کے لیے، پریکٹس کے لیے، ٹائمنگ سیٹ کرنے کے لیے. آپ اور ہم غور کریں تو رمضان المبارک میں مسجدیں پھل جا رہی تھی، بھری جا رہی تھی، بلکہ رمضان المبارک میں لوگ نماز کا، مسجدوں کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب مؤذن کی اذان ہو، کب نماز کا وقت ہو اور میں مسجد جاؤں. اور اب کیا حال ہے؟ اب مسجدیں لوگوں کو انتظار کر رہی ہیں کہ کب لوگ آئیں. مسجدیں ویران ہو گئی ہیں. لوگوں کے لیے مسجدیں منتظر ہیں کہ مسجدوں کے نمازی آئیں، مجھے پر کریں، مجھے بھریں، میری خوراک دیں. ہے کہ نہیں؟ تو رمضان میں جمعے کے علاوہ بھی فجر کے وقت، مغرب کے وقت اور دیگر نمازوں میں جمعے کی طرح مسجدیں فل ہوتی تھی، بھری ہوئی ہوتی تھی. تو کیا ہو جاتا ہے کہ رمضان گزرتا ہے، مسجدیں بالکل ویران خالی ہو جاتی ہیں. لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بلانا پڑتا ہے، کھینچ کھینچ کے لانا پڑتا ہے. رمضان میں بغیر بلایا جاتے ہیں لوگ، بغیر بلائے، بغیر دعوت کے خود ایک دوسرے کو دیکھ کے چلے آتے ہیں. کسی نے کہا ہے نا، مسلمانوں کی عجیب بات ہے، کیا عجب بات ہے مسلمانوں کی کہ ایک چاند دے کر مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. کیا عجیب بات ہے مسلمانوں کی کہ ایک چاند دیکھا، مسجدوں کو آباد کر دیا، مسجدوں کو فل کر دیا، مسجد کو بھر دیا. دوسرا چاند دیکھا، مسجدوں کو بالکل ویران کر دیا، مسجدوں کو خالی کر دیا. مسجدیں اب نمازیوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، دعائیں مانگنے والوں کے لیے، ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے ترس رہی ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ تراویح میں نمازی پوری فل رہتی تھی. اب اللہ کرے جمعے میں فل ہو جائے، بہت بڑی بات. تو دوستو، ہم جو ہیں کس کے بندے ہیں؟ رمضان کے بندے ہیں کہ رحمان کے بندے ہیں؟ جو رمضان کے بندے ہیں وہ سن لیں، کان کھول کے سن لیں، غور کریں. جو رمضان کے بندے تھے، رمضان کی عبادت کرنے والے تھے، تو رمضان گزر چکا ہے، رمضان جا چکا ہے. لیکن جو رحمان کے بندے تھے، جو رحمان کے بندے تھے، تو رحمان فإن اللہ حی فإن الرحمن حی قیوم، تو رحمان باقی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جو رحمان کے ماننے والے ہیں، اس کی پرستش اور پوجا کرنے والے ہیں، تو اس کی عبادت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. جب تک زندگی ہے، موت نہیں آ جاتی، آنکھیں بند نہیں ہو جاتی، رحمان کی عبادت باقی رہے گی. جو صرف رمضان کے ماننے والے تھے، رمضان کے بندے تھے. کوئی ہے رمضان کا بندہ؟ ہے؟ نہیں ہے نا؟ سب رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کی عبادت پوری زندگی تا حیات، قیامت تک، جب تک بندہ زندہ رہتا ہے، اللہ کی عبادت، رحمان کی عبادت اس پر لازم ہے، ضروری ہے. یہ نہیں کہ رمضان آیا تو بڑا جوش و خروش کے ساتھ عبادتیں کر لیا. وہ بندے جو رمضان میں فجر میں نظر آیا کرتے تھے، ظہر میں نظر آیا کرتے تھے، تراویحوں میں نظر آیا کرتے تھے، کیا بات ہے کہ اب مغرب میں بھی نظر نہیں آتے، عشاء میں بھی نظر نہیں آتے. 2 4 10 گنے چنے نمازی ہوتے ہیں.
تو افسوس کی بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے صرف رمضان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے نہیں ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا، اللہ پر توکل ہوتا، اللہ کی عبادت کو ہم ضروری سمجھتے تو رمضان ہی کی طرح رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں رحمان کی عبادت کو لازم پکڑتے، رحمان کی کتاب کو، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے گھروں کو مزین کرتے، اپنے دلوں کو پاک کرتے۔ شیطان جو قابض ہو جاتا ہے اپنی بیڑیوں میں، رسیوں میں جکڑ لیتا ہے، اللہ کی عبادت سے، رحمان کی عبادت سے، اللہ کے ذکر و اذکار سے اپنے دلوں کو مزین اور پاک و صاف کرتے۔ جو دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، دل میں گندگی لگ جاتی ہے، دل میلے ہو جاتے ہیں، رحمان کی عبادت کر کے ان دلوں کی گندگی کو، دلوں کو، میل کو دور کرتے۔ جیسے کہ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، سنو، کان کھول کے سنو، تم پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو، تمہیں بیماری لگ چکی ہے، گھریلو معاشرے ہیں، گھریلو معاملے ہیں، گھر کے معاملے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، ٹینشن ہے، تو تم اللہ کے ذکر کرو، اللہ کے ذکر کو لازم پڑھ لو۔ اللہ سنو، کان کھول کے سنو، غور کرو، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ اور ہر ایک شخص پریشان ہے، کوئی کاروبار کے شکار ہے، کوئی گھر کا شکار ہے، گھریلو پریشانی میں، گھریلو حالات میں پریشان ہے، تو اللہ اس کا علاج بتا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ کی سنتوں سے، اللہ سے دعا مانگنے میں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے میں، رسول اللہ کی فرما برداری کرنے میں دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، دلوں کے ٹینشن دور ہوا کرتے ہیں، اللہ کی غلامی کرنے میں تمہیں سکون اور راحت نصیب ہوگی، اچھی زندگی نصیب ہوگی۔ تو یہ نمازیں جو ہیں، نمازیں صرف رمضان میں فرض تھی کہ رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیا بات ہے کہ رمضان میں تو ہم تو یہاں تک کہ 17 کے علاوہ 20 اور ملا دیں، کتنی ہو گئی؟ 37 سکون کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے، آسانی کے ساتھ پڑھ لیے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ کم سے کم آدمی ٹھیک ہے نہیں پڑھ پاتا، نفلیں وغیرہ پڑھنا چاہیے، تو کم سے کم فرض اور واجب تو، سنتیں تو نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے کام میں لگے، وقت نکالیں۔ رمضان میں یہی سکھایا گیا، اللہ نے 1 مہینے کے لیے جو رمضان المبارک میں روزے دیے، کھانا بند کیا، پینا بند کیا، بیویوں سے دوری بنایا، کیوں ہے؟ وہ سبق تھا، وہ پریکٹس تھی، وہ جو اللہ نے سبق سکھایا، ایک پریکٹس کرائی کہ جس طریقے سے تمہیں بھوک لگی ہوتی ہے، تمہارے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، تمہارے سامنے پانی موجود ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہے، کمرے کے اندر ہو، فریزر موجود ہے، اچھی ٹھنڈی بوتل ہے، گلا سوکھ رہا ہے، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تم چاہو تو پانی پی سکتے ہو، حلق ٹھنڈا کر سکتے ہو، پیاس بجھا سکتے ہو، بھوک کو مٹا سکتے ہو، بہت سی چیزیں کر سکتے ہو، تمہیں کون ہے دیکھنے والا؟ تم جو ہے کھانا کھا کے پی کر بھی شام میں، مغرب میں دسترخوان میں بیٹھ جاؤ گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ روزے سے ہے، لیکن اس وقت کس کا ڈر ہوتا ہے، کس کا خوف ہوتا ہے؟ سامنے کون ہوتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ نے 1 مہینے پریکٹس کرایا کہ اللہ تمہیں اب بھی تو دیکھ رہا ہے، اب کہاں گیا اللہ؟ کہ اللہ اب نہیں ہے، اللہ اب بھی ہے۔ جس طریقے سے اللہ رمضان المبارک میں دیکھ رہا تھا، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، اللہ کی نگاہیں ہم پر تھی، اللہ کے فرشتوں کی نگاہیں ہم پر تھی، وہ رجسٹرڈ کر رہے تھے، نوٹ کر رہے تھے، ہمارے اعمالوں کو لکھا جا رہا تھا، آج بھی تو لکھا جا رہا ہے۔ پھر ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ مسجدیں بالکل خالی، اعمال سے بالکل دور ہو چکا ہے مسلمان، اعمال سے دوری بنا چکا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہم رمضان میں کیا کرتے تھے، دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، رمضان میں مغرب میں آ جاتے تھے، اللہ سے گڑ گڑاتے تھے، چیخو پکار کی آواز آیا کرتی تھی، آج کیوں نہیں؟ کیا حالات بہت اچھے ہو گئے، ہماری بخشش ہو گئی ہے؟ نہیں دوستو، بلکہ اللہ نے بتایا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ میں نے اس لیے عطا کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کو 24 گھنٹے حاضر ناظر سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نمازیں چھوڑوں گا، دور
رہوں گا۔ محترم بزرگوں دوستوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اللہ کی جو ہے کہیں غضب نازل نہ ہو جائے، اذان ہو رہی ہو اور ہم مسجدوں کی طرف نہ جائیں، نماز کا وقت ہو جائے اور ہم ادھر ادھر بازاروں میں، دکانوں میں اور اپنے کام میں مشغول رہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا غصہ نہ اتر آئے، ہمارے اللہ جو ہے نعمتیں جو دی ہوئی ہیں اللہ چھین نہ لے۔ اللہ نے ٹائمنگ بنایا تھا کہ جیسے ایک اذان ہوئی، کھانا کھا رہا تھا، کھانا پینا بند کر دے، سحری کے ٹائم ہے۔ انسان پوچھتا ہے کہ مولانا مفتی صاحب میں نے جو ہے سحری کر رہا تھا، اذان شروع ہو گئی، 1 منٹ لیٹ ہو گئے، کیا روزہ تھا کہ نہیں؟ کتنا تو ٹائمنگ کے اہتمام کر رہا تھا، کھانے پینے کا تجھے اللہ کا ڈر تھا کہ میرا روزہ بیکار نہ ہو جائے، تو اب کیوں نہیں؟ اب بھی تو اسی وقت کا اہتمام کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا ہے اور اللہ کی رحمت، نیک اعمال سے قریب ہونا ہے۔ اللہ کے اعمال، اچھے اعمالوں کی ہمارے اندر رغبت پیدا ہو اور گناہوں سے اجتناب اور نفرت پیدا ہو، رمضان میں یہ سکھایا گیا ہے۔ دوسری اذان ہوئی کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اب اس میں تاخیر نہیں کرنا، میرا حکم ہے، اب تمہیں روزہ کھول لینا ہے، روزہ توڑ دینا ہے۔ اللہ نے ایک اذان کے وقت روزہ بند کرایا، کھانا بند کرایا، پینا بند کرایا، اور دوسری اذان میں کہا تمہیں شروع کرنا ہے، اب اگر شروع کرو گے روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایک سب کہاں چلا گیا دوستو؟ ایک ٹائمنگ تھی، ہم کھانا بھی وقت سے، پینا بھی وقت سے، بند کرنا بھی وقت سے، نماز جو ہے مغرب میں 1 گھنٹہ مل رہا ہے، جلدی جلدی جو ہے کھایا بھی پیے بھی، پھر جو ہے جلدی سے مستعد اور تیار ہو جاتے ہیں، تراویح پڑھنا ہے، پھر جلدی سے سونا ہے، صبح تہجد میں اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے۔ تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا، اللہ کا حکم ہم بجا لاتے تھے۔ تو میرے عزیزوں دوستوں، جس طریقے سے اللہ نے رمضان میں ہمیں اپنے حکم کا پابند بنایا تھا، رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے حکم، اللہ کے فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، انہیں ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم ہو ہم یہ سوچیں کہ بس رمضان میں کر لیا کافی ہے۔ تو کتنی بے وفائی کی بات ہے کہ کیا ہم اللہ کے زمین کے اوپر صرف رمضان میں بیٹھے ہیں؟ اللہ کی کھیتیوں کے غلہ اور پھلوں کو کیا ہم رمضان میں استعمال کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے سورج کو جو ہے روشنی، اللہ کے سورج سے ہم صرف رمضان کو فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کہ اللہ کے چاند سے چاندنی کے صرف رمضان میں فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بارش سے ہم صرف فائدہ رمضان میں اٹھاتے ہیں؟ اور تمام اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے باڈی کے اندر، جسم کے اندر، دنیا کے اندر اتاری ہے، کیا رمضان المبارک میں ہی استعمال کرتے ہیں؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، یہ دماغ کے اندر عقل جو اللہ نے دی ہے، بھیجا دیا ہے، ہم اس سے سوچتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، کیا صرف رمضان میں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ نے آنکھیں دی ہے، کیا رمضان میں ہی دیکھیں؟ کیا اللہ نے منہ دیا ہے، کیا ہم رمضان ہی میں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ نے کانوں کو سننے کی سماعت دی ہے، کیا ہم رمضان ہی میں سنتے ہیں؟ کان، ناک کے اندر سونگھنے کی اللہ نے طاقت دی ہے، کیا ہم رمضان ہی میں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ جو دل دیا ہے، قلب دیا ہے، کیا ہم رمضان ہی میں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، کیا ہم ان کا استعمال صرف رمضان میں کرتے ہیں؟ اللہ نے پیر دیے ہیں، ہم جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، طاقت حاصل کرتے ہیں، بہت سی چیزیں کرتے ہیں، کیا ہم صرف رمضان میں ہی پیروں کا استعمال کرتے ہیں، پاؤں کے استعمال رمضان ہی میں کرتے ہیں؟ کتنی بڑی بے وفائی اور غداری ہے رحمان سے۔ تو اللہ جو بڑی بڑی نعمتیں پورے سال، پورے رمضان ہمیں دے رہا ہے، اور ہم صرف یہ اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہم نے رمضان میں کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ زکوٰۃ اور صدقے دے دیے، کافی ہے۔ مسلمانوں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ سال میں انہوں نے برتھ ڈے منا لیا، ٹیچر ڈے منا لیا، اور مدر ڈے، فادر ڈے وغیرہ ڈے، فلانے ڈے منا لیا۔ اسلام کا تصور اور خیال اور فکر ایسی نہیں ہے، اسلام کی ثقافت اور تہذیب ایسی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت، ہر آن موت تک اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، طریقے کو بجا لانا، آپ کی فرما برداری کرنا ہم پر ضروری اور لازم ہے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہوں،
اور اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اتر آئے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اگر اللہ چاہے، اگر بندوں کی اپنی چھوٹی چھوٹی گناہوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، خطاؤں کو پکڑ کرنے لگے تو دنیا میں رہنے کے قابل نہ ہو، انسان کو دنیا میں رہنا دو بھر ہو جائے، دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے، لیکن اللہ کہتا ہے کبھی کبھی کسی مصیبت کو جب پکڑتے ہیں تو انسان مشکل میں آ جاتا ہے، وہ نہ کہیں کے نہیں رہتا، نہ بندوں کے درمیان رہنے کے لائق ہوتا ہے، وہ منہ چکانے کے قابل نہیں رہتا، لیکن اللہ کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ کہ ہم تمام خطاؤں کو، بڑی بڑی گناہوں کو جب بندہ میرے پاس آتا ہے، میرے پاس جھکتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنے رحمان کی، اپنے رب کی، اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ورنہ اللہ جو ہے اپنی رحمت اور اپنی مدد کو اٹھا لے گا تو جو حال ہے اس سے بدتر ہو چل جائے گا۔ ہم جب رب کی محبت، رب کی عظمت کو دل میں نہیں بیٹھائیں گے، اپنے دل کے اندر سے نکال دیں گے، دنیا کی عظمت و محبت کو دل کے اندر بیٹھا لیں گے تو اللہ کی طرف سے جو روب و دبدبا مسلمانوں کے لیے ملا کرتا ہے، دوسری قومیں جو اندر خوف ہوتا ہے کہ مسلم قوم ہے، امانت دار ہے، ایک رب کی عبادت کرتی ہے، ایک رب کے سامنے جھکتی ہے، لیکن جب وہ قوم اپنے طریقوں سے، اسلامی تصور سے، اسلامی تشخص سے ہٹ جاتی ہے، غیروں کے طریقوں کو اپنا لیتی ہے، اپنے رب کی رحمان کی عبادت سے منہ موڑ لیتی ہے، روگردانی کر لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے جو روب ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، پھر دوسری قوموں کا، حکومتوں کا خوف دل میں بیٹھا دیا جاتا ہے کہ دن بھر تذکرہ کریں گے، ادھر دیکھ رہا ہے، وہ میڈیا میں دیکھ رہا ہے، پیپر پڑھ رہا ہے، اخبارات پڑھ رہا ہے، نیوز پیپر پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف، اس لیے ایک پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بزدلی بیٹھ جائے، ڈر اور خوف بیٹھ جائے کہ اللہ وہ ابھی موجود نہیں ہے، جو فرعون اور موسیٰ کے مقابلے میں رب موجود تھا آج نہیں ہے، کتاب ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جس نے آگ سے زندہ بچایا، آگ کو گلزار کر دیا، پھول بنا دیا، وہ رب آج موجود نہیں ہے۔ ہمیں اتنے ڈرنے کی کیا بات ہے، اپنے رب کو منانے کی بات ہے۔ ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک سازش کے ساتھ، مکاری کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بزدل بنا دو، خوف بیٹھا دو، ڈر بیٹھا دو کہ اگر ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے اگر ان کے ایسا بن گیا تو ایسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے رب کی جب قوم مانتی ہے تو اس کی پوری دنیا میں ان الذین، اللہ کہتا ہے جو قوم رب کی عبادت کرتی ہے، اپنے رحمان کی عبادت کرتی ہے، صرف رمضان کے بندے نہیں ہوتے، رمضان کی عبادت گزار نہیں ہوتے، تو رحمان ان کی محبت پوری خلقت میں، پوری مخلوق میں بیٹھا دیتا ہے۔ کہ سب لوگ جو نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھگانے والے ہوتے ہیں، نکالنے والے ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، ان کے جو ہے چاہنے والے ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہیں، کہ ہمارے پاس بسیں، کہ ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے تکلیفوں میں شامل ہوتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہنے والے ہیں لیکن ہمیں پلانے والے ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے رب کی، اپنے رحمان کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو ہم کس کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں کہ رمضان کے بندے ہیں؟ جو رحمان کے بندے ہیں تو رحمان کی عبادت ہر وقت ضروری ہے، سال بھر ضروری ہے۔ جو رمضان کے بندے ہیں تو رمضان گزر چکا ہے، چلا گیا، اور پتہ نہیں جو رمضان آئندہ سال ملے گا یا نہیں ملے گا۔ انتظار کریں، انتظار کرتے کرتے ہو سکتا ہے قبرستان پہنچ جائے۔ کہاں پہنچ جائے؟ رمضان کے انتظار کرتے کرتے قبرستان پہنچ جائے اور انہیں موقع ہی نہ مل سکے۔ لیکن جو رحمان کے بندے ہیں تو رحمان ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی عبادت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے دوستو نمازوں کی پابندی کریں، نماز بہت اہم عبادت ہے۔ ہم نے بالکل نمازوں سے دوری بنا لیا ہے، بڑا برا حال ہے۔ ایک جب پہلے دن میں آیا تو پکڑ کے 2 بچے زیادہ تھے،
ایک زید کو ایک لڑکا اور آ گیا، اس طریقے سے کرنا پڑا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض نہیں ہے؟ جس طریقے سے عزیزوں دوستوں نے رمضان المبارک میں ایک ٹائم بنایا تھا، ایک وقت بنایا تھا کہ کب ہمیں کام کرنا ہے اور کب نماز پڑھنا ہے، کب مسجد میں وہ وقت نکالنا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہم اپنے اوقات کو متعین کریں، ایک ٹائم فکس کریں کہ نہیں ہمیں کام بھی کرنا ہے، اور کام سے وقت نکال کر، دکان سے وقت نکال کر، گھروں سے وقت نکال کر اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے بھی مسجد میں جانا ہے، تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا نہیں جو ہے نا، ایک کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ ایک چاند دیکھا مسجد کو فل کر دیا، مسجد کو بھر دیا، دوسرا چاند دیکھا، عجیب قوم ہے مسلمان کہ ایک چاند دیکھا مسجدوں کو آباد کر دیا، مسجدوں کو بالکل بھر دیا، دوسرا چاند دیکھا تو مسجدوں کو بالکل ویران کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی جس میں رمضان کے لیے کچھ چیزیں بتائی گئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت قائم کر لیا۔ کیا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا تھا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم استقامت قائم کرتے، اللہ سے دعا کرتے۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا وقت دیا، روزہ رکھنے کا وقت دیا، زکوٰۃ دینے کا ہمیں توفیق عطا کی، اور تراویح پڑھی، اور ہم نے غریبوں کے ساتھ غمخواری کی۔ اللہ آگے بھی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے رحمت کے غوطے میں ڈوبے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیری رحمت سے دور ہو جائے، تیرے گھر سے دور ہو جائے، شیطان کے چنگل میں پھنس جائے۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے، پھر اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم نے، القرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جو اللہ نے تمہیں موقع دیا تھا، عبادت کیا تھا، خرچ کیا تھا، اللہ سے تم قریب ہوئے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ایک تو زبانی ہے، ایک اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے بدن کے ذریعے سے، کہ زکوٰۃ جن پر فرض ہے زکوٰۃ ادا کرے، جن پر حج فرض ہے حج ادا کرے، جن پر نمازیں فرض ہیں نمازوں کو بڑھائیں، ایک پڑھ لیے دوسری کی بڑھانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہیں یہ اپنے اعمال کے بارے میں معلومات کیسے ہوگی کہ میرے اعمال قبول ہے کہ نہیں قبول۔ اس کی پتہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں نے جمعے کی نماز پڑھ لی، اگر مجھے عصر کی توفیق مل جاتی تو میرا جمعہ قبول ہے۔ میں نے جمعے کی نماز پڑھی، اگر میں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، میں جد و جہد کر کے، کوشش کر کے میں مسجد آ جاتا ہوں، عصر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہوں تو میرا جمعہ قبول ہے۔ عصر کی نماز میں نے پڑھ لیا، اگر مجھے اللہ کی طرف سے مغرب کی توفیق مل جاتی میری عصر کی نماز قبول ہے۔ میں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے تھے، نمازیں پڑھی تھی، تراویح پڑھی تھی، اگر مجھے رمضان کے بعد نمازوں کی، صدقات کی، زکوٰۃ کی، عبادات کی، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے تو میرے رمضان المبارک کی جو عبادات تھی، تراویح تھی، عبادات تھی، زکوٰۃ تھی، جو کچھ میں نے عبادت کیا ہے میری قبول ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو کچھ نہ کچھ کمی رہی ہے، اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے، رب کو گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو نے جو عبادت کرنے کا موقع دیا تھا اللہ تیرا شکر ہے، اور جن سے غفلت ہوئی ہے عبادت نہیں کر سکے ہیں اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے شرمندگی کرے اور نادم و شرمندہ ہو اور اللہ سے توبہ کرے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اچھے عمل کرنے کا حوصلہ ہو، ارادہ ہو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم جو ہے اچھے اعمال کریں گے، برے اعمال نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے اندر کچھ تڑپ ہے، ورنہ پڑھ لیا سن لیا نکل گئے، اب اگلے جمعے کو آئیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ رمضان کے بعد نہ عصر پڑھی نہ جمعہ پڑھا، ہوں گے بہت سے رمضان میں آتے تھے، فل ہو جاتے تھے مسجد، لیکن دوستو دل سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے رب کو منانا ہے، عبادات ہمیں انشاءاللہ پوری کرنا ہے، تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور دعا کریں گے تو اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔